أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين آمنت بالله صدق الله العظیم۔ انتہائی قابل احترام سامعین ذی وقار، آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60 تلاوت کی ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ آیات میں اللہ تعالی بنی اسرائیل پر کیے گئے اپنے انعامات کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اور ان انعامات کے بعد جو قوم ناشکری کرتی ہے اس کو بھی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ ہمارے درس کی طرز سے واقف ہیں کہ محض مقصد یہ نہیں کہ سابقہ امم کے واقعات سنا دیے جائیں، بلکہ ان آیات کی روشنی میں میرے اور آپ کے لیے کیا سبق ملتا ہے، کیا اصلاح ہوتی ہے، اس کو بیان کرنا ہمارے درس کا مین اور خاص مقصد ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے میں اس آیت کا ترجمہ آپ کے گوش گزار کر دوں تاکہ بات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پس ہم نے کہا کہ اپنا عصا مبارک مارو اس پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو پھوٹ پڑے اس پتھر میں سے 12 چشمے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، تحقیق جان لیا ہر قوم نے، ہر قبیلے نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو، کلو وشربو من رزق اللہ، ہم نے کہا کھاؤ پیو اور اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھرو زمین میں فساد کرنے والے۔ یہ ترجمہ آپ کے گوش گزار کیا ہے، اور یہ واقعہ بھی میدان تیہ کا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پیاس لگی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی کی درخواست کی کہ آپ پانی کے لیے اللہ تعالی سے دعا کریں۔ باقی میں اس آیت کی تفصیل اور تشریح بیان کرنے سے پہلے یہاں پر جو ایک اہل باطل اور خصوصی طور پر وطن پرست ہو، یعنی جو پیٹ کے پجاری مولوی ہوتے ہیں، ان کا یہاں سے ایک غلط جو استدلال ہے اس کا رد کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا اللہ تعالیٰ سے، تو ظاہر بات ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، تو ہم بھی تو اپنے نبی سے کہتے ہیں، اپنے بابوں سے کہتے ہیں، اولیاء اللہ سے مانگتے ہیں، تو یہ کون سا گناہ ہے اور شرک ہے؟ یہ ہمارے اوپر الزام ہے۔ تو سب سے پہلے میں اس کا ایک الزامی جواب دوں گا کہ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی عادتیں ٹھیک نہیں تھیں، آپ کی بھی خیر سے عادتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ جس طریقے سے وہ آئے روز نیا شوشہ، نیا کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کی عدولی کرتے تھے، آپ بھی اسی طرح کی حکم عدولی کرتے ہیں۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ آپ بنی اسرائیل سے کم نہیں ہیں، جس طرح کہ ان کے اندر ایک بغاوت کا عنصر تھا، آپ کے اندر بھی بغاوت کا ایک عنصر ہے۔ اور تحقیقی جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنفس نفیس ان کے اندر موجود تھے، اور انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے لیے کوئی پانی کا بندوبست کر دے، اور اس میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ زندہ آدمی ہو، اللہ کا ولی ہو، اللہ کا پیغمبر ہو، آپ اس سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں۔ اختلاف آپ کے ساتھ یہ ہے کہ بندہ فوت ہو جائے، قبر میں چلا جائے، مر جائے، اس سے آپ کہیں کہ بابا میری تیرے آگے اور تیری رب کے آگے، رب ساڑی سندا نہیں، تہاڈی موڑدا نہیں،
اس طرح کے نظریے رکھنا یہ سراسر قرآن کے خلاف ہیں، کیونکہ قرآن واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تمہاری پکاروں سے غافل ہیں۔ اور یہاں تک قرآن نے کہا کہ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، جو قبروں میں چلے گئے ہیں آپ ان کو سنا نہیں سکتے ہیں۔ اور قرآن نے یہاں تک فتویٰ بھی لگا دیا کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا کائنات میں گمراہ کوئی نہیں ہے جو غیر اللہ کی پکار کرتا ہے، جو غیر اللہ اس کی سن بھی نہیں سکتے ہیں۔ اور بلکہ قرآن نے صرف گمراہ کا نہیں، کفر کا فتویٰ لگایا ہے کہ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور نہیں ہے پکارنا کافروں کا مگر نری بک بک ہے اور نری گمراہی ہے۔ یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 14 ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ آیت کو شروع کرتے ہیں تو فرماتے ہیں لہو دعوت الحق، خالص پکار، سچی پکار اللہ کے لیے ہے۔ اور وہ لوگ جو غیر اللہ کی پکار کرتے ہیں، بغیر اسباب کے پکار کرتے ہیں اور یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ سنتے ہیں، ان کی مثال پانی کی اس پانی پینے والے کی طرح ہے جو کنویں پر کھڑا ہو جائے اور پانی کو کہے میرے منہ میں آ جا۔ جس طریقے سے پانی اس کے منہ میں نہیں آ سکتا کیونکہ درمیان میں رسی کا اور ڈول کا سبب موجود نہیں ہے، اسی طرح تمہارا بابا، پیر، پیغمبر، اولیاء یہ نہیں سن سکتے کیونکہ ان کے اندر روح والا واسطہ اور تعلق اور سبب نہیں ہے۔ جو یہ نظریہ رکھتا ہے، قرآن کہتا ہے وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ، قرآن انہیں کفر کہتا ہے۔ اور قرآن اس پہ بڑی طرز اپناتا ہے، اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں۔ اور قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے وما یشعرون ایان یبعثون، تم تو کہتے ہو وہ ہماری پکاروں کو سن لیتے ہیں، انہیں تو اتنا شعور بھی نہیں ہے کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ سارے دلائل اس بات کے متقاضی ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ غیر اللہ سے مانگنا جب اسباب موجود نہ ہوں تو یہ گمراہی ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ اور زندہ آدمی سے، پیر پیغمبر سے یا کسی ولی سے زندہ بیٹھا ہے، آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ اس سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں۔ اختلاف ہے غائبانہ پکارنے میں کہ پیر، پیغمبر، ولی، غوث، کتب، ابدال سامنے موجود نہیں ہے لیکن آپ اس کو کہتے ہیں کہ فلاں پیر میری مدد کو پہنچ، فلاں پیر میرا یہ کام کر دے، تو یہ شرک ہے۔ لہٰذا یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کے لیے پانی مانگنا یہ کوئی شرعن خلاف نہیں ہے اور نہ اس سے کسی باطل کو استدلال کرنے کی اجازت ہے، یہ استدلال باطل ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم 12 قبیلوں پر مشتمل تھی اور آئے روز ان کے اندر آپس میں نا اتفاقی، منافرت و لڑائی جھگڑے یہ چلتے رہتے تھے۔ چنانچہ اس سے بچنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پانی کی جب درخواست کی تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو سامنے مخصوص پتھر پڑا ہے اس پہ اپنا عصا مبارک ماریں، تو 12 چشمے وہاں سے پانی کے پھوٹ پڑے۔ اور قرآن کہتا ہے قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، تحقیق ہر قبیلے نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو جان لیا اور اسی کو استعمال کرنے لگا، دوسرے کے حقوق میں مداخلت نہیں کرنے لگا۔ یعنی کہ میں عرض کرتا ہوں ابھی چند لمحات میں کہ بگاڑ کہاں پہ آتا ہے؟ جب آپ کسی کے دوسرے کے حق میں بے جا مداخلت کرتے ہیں تو پھر وہاں پر بگاڑ آتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کھاؤ پیو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرو، بس زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ، کیونکہ زمین کے اندر فساد پھیلانا فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا رزق بندہ استعمال کرتا ہے تو اس کی زمین پر اس کے نظام کی تگدو کرنی چاہیے، نہ کہ اس کی زمین کو جو ہے فساد اور دنگا سے
خراب کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر جو ہمارے لیے ایک معاشرتی سبق ملتا ہے کہ ہم جب وسائل کی منصفانہ تقسیم نہیں کریں گے تو پھر رولے ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، اختلاف بڑھیں گے۔ دیکھیں یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے جھگڑوں سے بچنے کے لیے 12 قبیلوں کو الگ 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 پانی کی گھاٹ پر منتخب کیا کہ یہ تمہارا ہے۔ تو یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے اپنے اپنے حقوق کے دائرہ میں چلتا پھرے تو اختلاف نہیں ہوگا۔ جب حقوق سے بڑھ کر کوئی بندہ آگے بڑھتا ہے دنیاوی معاملات میں تو پھر وہاں پر فساد ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ایک قیادت کا ذمہ دار کردار ہے وہ بھی اس آیت نے بڑے واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ قیادت جو ہے اس کا کام ہے اپنی عوام کو، اپنی رعایا کو ایک منظم نظام کے تحت جوڑ کے رکھنا اور ان کے لیے تمام ان وسائل کو، تمام ان کاموں کو ختم کر دینا جہاں سے لڑائی جھگڑا پیدا ہو۔ تو جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے 12 تھے تو آپ نے ہر قبیلے کو اپنی اپنی جگہ پر مقرر کیا تاکہ ان میں لڑائی جھگڑا اور فساد نہ ہو۔ تو قوم کو افراتفری سے بچانا اور لڑائی جھگڑے سے بچانا یہ بھی جو سربراہ ہے اس کی ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری وہ تب نبھا سکتا ہے جب وہ خود منصفانہ طریقے سے اپنا نظام گزارے اور اس کو منصفانہ تقسیم کرے اور ہر ایک کو اپنے اپنے حقوق میں بند رہنے کی تلقین کرے اور اس کو مجبور کرے کہ کوئی بندہ کسی کی حق تلفی نہ کرے۔ جب حق تلفی ہوتی ہے تو پھر معاشرے کے اندر بگاڑ آتا ہے۔ چنانچہ ہمارے لیے جہاں تک یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا کے ان میں سرکشی نہیں کرنی چاہیے، فساد نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر یہ سبق بھی ملتا ہے کہ قوم کا جو سربراہ ہوتا ہے، قوم کا جو وڈیرا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنی رعایا کو ایک منظم نظام کے ذریعے جوڑے تاکہ فساد نہ ہو۔ اگر وہ منظم نظام میں نہیں جوڑے گا، ہر ایک بندہ دوسرے بندے کے وسائل پر، اس کے حقوق پر ڈاکہ مارے گا، حق تلفی کرے گا تو منافرت ہوگی، نفرت بڑھے گی، نا اتفاقی ہوگی، اور پھر وہ جو وسائل ہیں وہ محدود ہو جائیں گے، مسائل جنم لے لیں گے، اور پھر وہ گتھم گتھا ہوگی، لڑائی جھگڑے ہوں گے، فساد ہوگا، سکون برباد ہوگا۔ تو یہ پہلا حق ہے، قیادت کے ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے قبائل، اپنے خاندان اور اپنے ماتحت افراد کو جو ان کے حقوق ہیں وہ حقوق کے اندر محدود کرے اور ان کے حقوق کا تحفظ کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔